توفیق ایسی عطا یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹوپی بھی نرم، بار بار باندھتے رہے، کھولتے رہے، ضرورتاً کھولتے ہیں اپنے وضو کے لیے کھولی تو نماز کے لیے باندھی، پھر اتاری، جب اتارنا تو کھول کے رکھا. تو یہ ایک ایک پیج پر سبحان اللہ روز قیامت ایک نور ملے گا، بیڑا ہی پار انشاءاللہ. امام والے خوش نصیب یار، بڑے نور اکٹھے کر رہے ہیں. نمبر 5، امامہ باندھو تمہارا علم یعنی برد باری تمہارا علم بڑھے گا. نمبر 6، امامہ مسلمانوں کا وقار اور عرب کی عزت ہے. تو جب عرب امامہ اتار دیں گے اپنی عزت اتار دیں گے. آج عرب میں امامہ نہیں ہے اور عزت بھی نہیں ہے. افسوس آج وہ انہوں نے ایجاد کیا ہے، وہ یہ بھی ان کی کوئی مطلب ہائی کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا ہے. عوام پہن لیتے ہیں بات، لیکن ہے وہ ہائی کیٹیگری کا، ان کا افسروں کا لباس ہے یہ ان کے یہاں، کہ وہ لمبا جبہ تو خیر عام پہنتے ہیں لوگ، وہ نہیں، مگر یہ لباس ان کا عام جو افسر کا لباس ان کے، وہ لمبا جبہ کرتا، اس کو یہ ثوب اور بگاڑ کے توب کہتے ہیں، اور سفید رومال رکھ کر یا لال رومال رکھ کر اس پر کالی ڈوری ڈالتے ہیں، اس کو یہ کندورا بولتے ہیں، کندورا. تو یہ اب لباس عربوں کا، عرب کے معززین کا، افسران کا، عرب کی شخصیات کا اب یہ لباس ہے جو سنت سے ہٹ کر ہے. سنت امامہ شریف ہے، تو امامہ اتار دیا تو عزت اتار دیں گے. یہ پیشین گوئی بالکل سامنے ہے، عزت اتر گئی، اب وہ دنیا میں مقام نہیں رہا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دنیا پر حکومت کی، عرب تھے، کیسی عزت تھی کہ ان کے نام سے کانپتے تھے. آج سب دباتے ہیں، کچھ بھی نہیں، خالی پیسہ ہے. افسوس، 100 کروڑ افسوس. کاش آج بھی امامہ باندھ لیں، اپنے عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں، انشاءاللہ عزت بحال ہو جائے گی. یہ میں تنقید، بڑا تنقید نہیں کر رہا، لیکن آپ کو سرکار کی پیشین گوئی کا حق بتا رہا ہوں کہ یہ سامنے ہمارے عزت اتار دیں گے. تو آج پوزیشن میں تو کچھ بھی نہیں بتایا آپ کو، میں نے تو دیکھا نا قریب سے ممالک میں جا کر بھی بعض پوزیشن بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ برا وقت نہ دکھائے، بہت برا وقت آ گیا ہے، اللہ خیر کرے. نمبر 7، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں. اب آپ فرشتوں کا تاج سجاؤ، فرشتوں جیسا تاج سجاؤ، آقا جیسا تاج سجاؤ، یا کھلنڈروں جیسی وہ پیکٹ پہنو، آپ کی مرضی ہے. میں نے تو آپ کو نسخہ بتا دیا. فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ تو آقا نے فرمایا، اور میں کہوں گا میرے آقا کا تاج. اب ایسا ہی بھی کیسے کہوں میں، میرا تاج تو سرکار جیسا ہو ہی نہیں سکتا. میں سرکار کے مبارک تاج کی نقالی کی کوشش ہے، یہ کہہ سکتا ہوں. تاج والے دیکھ کر تیرا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی، بولو لالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی، بولو لالا نور کا. تو یہ سرکار کی تو عاجزی کے سرکار نے فرمایا فرشتوں کے تاج جیسے ہوتے ہیں. فرشتے بھی آقا کے تو غلام ہیں. اب میں کیسے کہوں کہ سرکار کا تاج ایسا ہی ہے، جبکہ بڑے بڑے تاج والے بھی سرکار کے آگے سر جھکا رہے ہیں کہ سرکار کے امامہ نور کا ہے، تو میرا امامہ نور کا نہیں ہے. اس میں بولتے بولتے رک گیا، میرا روم نمبر لگ جائے گا کہ یار اپنے سرکار سے مناسبت کہاں سے ہوئے گی. اور میرا تو ویسے ہی امامہ باندھنے کا جو انداز ہے وہ
بس جیسے ہی آپ کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آتا ہی نہیں باندھنا. سرکار کا تو امامہ سبحان اللہ، ایک تار سرکار کے امامے کا دھاگا ہم سب کے امامے اس کے برابر نہیں ہو سکتے. ہماری جانیں اس دھاگے پر قربان ہو جائیں تب بھی اس امامے کے دھاگے کی شان بلند و بالا ہے. یہ مجھے مل جائے، اس کا دھون مل جائے، میری قبر میں آ جائے تو جہنم کی وہ قبر کی آگ قریب بھی نہ پھٹکے انشاءاللہ. کاش. بابا ابھی امامے کے فضائل بیان کر رہے ہیں بابا. جی جی ایک سوال آیا سنو. ارشاد. السلام علیکم. ہم سے عرض یہ ہے کہ ہم حلقہ نمبر 10 کراچی میں انتخاب کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب امامہ اب کیوں پہنتے ہیں؟ سوال برا ہو گیا، اس کے پہلے کچھ بولا سمجھ نہیں آئی. اپنا تعارف پیش کیا تھا، وہ تھوڑی آواز کٹ رہی تھی. اچھا اچھا. مگر سوال تو شاید سب امامہ کیوں پہنتے ہیں؟ کیوں پہنتے ہیں بابا؟ اب کیوں پہنتے ہیں، اب اس کا جواب تو عام عوام تو ہماری مرضی ہے، ہم پہنتے ہیں یار. مگر یہ نہیں ہمیں تو مطمئن کرنا. ابھی تو سب امامے پر اتنا میرا خیال ہے پہلے بہت ہوتا تھا لوگ. یار تم کہ کون سا پہننا چاہیے؟ سفید پہننا چاہیے تھا. بھائی تم سفید پہنو، ہم سب سے میں تو بولتا تھا چلو یار تم سفید پہنو تو صحیح یار. اب تم پہنتے نہیں ہو تو ہم کو پہننے تو دو یار. سبزی صحیح ہم پہنتے تو یار. تو ہر وہ رنگ جو شوخ نہیں ہے، یعنی کہ بھڑکیلا یا عورتوں کے رنگ ہوتے ہیں نا مخصوص، ایسا نہیں ہے. یعنی جس میں کوئی معنی شرعی نہیں ہے وہ رنگ جائز ہے امامے کا. ٹھیک ہے نا. اب وہ چاہے سفید ہو، چاہے پیلا ہو، چاہے نیلا ہو، چاہے کتھئی ہو، چاہے سبز ہو، شوخ نہ ہو، چمکدار ہو، بھڑکیلا. آج کل پہننے والے پہنتے ہیں بھڑکیلا پہنتے ہیں. یہ چینلز نے یہ مطلب بیماری پھیلائی ہے. ویسے طرح طرح کے تراش خراش کے لوگوں کو ہنسانے والے انداز ہوتے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں. کسی نے مجھے بتایا کہ شخصیت ہے کہ اس کے گھر والے ہم سے بدزن تھے اس وجہ سے. یار عجیب ڈرامہ کرتے ہیں لوگ، فنکار ہو گئے طرح طرح کے رنگین امامے پہن کر اسکرین پر آتے ہیں دعوت اسلامی والے. پھر کسی نے ان کو سمجھا کہ مدنی چینل دیکھو تو صحیح ہے. وہ نہیں ہے، یہ دوسرے ہی ہے. پھر جب دیکھا تو متاثر ہو گئے. رڑے یہ تو بہت سادہ لوگ ہیں، وہ خوبصورت لباس اور یہ کڑھائی اور طرح طرح کی اور ٹیکنیکل اور امام ایک دم بھڑکیلے چمکیلے جگمگاتے، یہ تو بالکل سادہ لوگ ہیں بیچارے. وہ متاثر ہو گئے جب حقیقت سامنے مدنی چینل دیکھا تو اس لیے وہ بہرحال جن کا اس طرح چمکیلا یا بھڑکیلا لباس جو لباس شہرت کے حکم میں آیا، میں یہ نہیں کہوں گا اس کا ہے یا اس کا ہے، جو میرے سامنے نہیں ہے. تو جو بھی اگر لباس شہرت پہنے تو یہ ناجائز ہے. آپ کسی کو حکم نہیں لگانا کہ یہ لباس شہرت ہے. علماء کو بولنے دینا یہ ان کا میٹر ہے، ہمارا میٹر نہیں ہے. تو یہ جو بھی پہنے تو لباس شہرت یہ ناجائز ہے. اور قیامت کے دن ایک سزا اس کی اعلیٰ حضرت نے حدیث بھی لکھی ہے اور اس کی روشنی میں لکھا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے بدن پر ہوگا لباس شہرت اور اس میں آگ لگا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور شریعت کے مطابق لباس نصیب کرے. تو اب یہ کہ ہر رنگ جائز ہے جس میں وہی ممانعت کا کوئی پہلو نہیں ہے تو جائز ہے. تو اس میں اب سبز بھی آ گیا. سبز رنگ کی کہیں ممانعت نہیں کی گئی. کوئی ایسی حدیث نہیں لا سکتا کہ جس میں سبز رنگ کو ناجائز کہا گیا امامے کو. تو ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہونا یہ جائز ہونے کی دلیل ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اپنی کتاب اللباس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہننے کے رنگ یہ امامے کے رنگ تھے ان کا تذکرہ فرمایا کہ کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ یاد نہیں کہ اکثر سفید پہنا اور سیاہ کالا پہنا اور گاہے گاہے سبز پہنا. کبھی کبھی
آپ کی دستار مبارک کا رنگ، امامہ شریف کا رنگ سبز ہوتا تھا. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی نسبت موجود ہے. شیخ عبدالحق بہت بڑے محدث تھے، اس کو علماء نے خاتم المحدثین کا لقب دیا ہے، محدثوں کے سردار. وہ مجھ سے اور آپ سے حدیث سے زیادہ سمجھتے تھے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کبھی سبز بھی پہنا ہے. تو یہ بھی سبز کی فضیلت آگے. جواز کو ناجائز کہنے کے لیے تو دلیل چاہیے، اور ناجائز کہنے کے لیے دلیل تو لائے گا کہاں سے؟ کوئی دلیل میں نہیں سمجھتا، کوئی شرعی دلیل جس کو بولتے ہیں، خالی ادھر ادھر کی ٹیں کرنا ہو تو سب کو آتا ہے. شرعی دلیل جس میں ناجائز کہا گیا ہو، یا کوئی انڈائریکٹ ایسا مطلب ہو معاملہ کہ جس کی وجہ سے یہ ناجائز ٹھہرتا ہو سبز امامہ. انشاءاللہ اس دور میں کوئی اس کی دلیل نہیں دے گا. علماء بکثرت علماء جنہوں نے سبز امامے کے جواز کی دلیل دی ہے. کئی علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں سبز امامے کے جواز پر، جائز ہونے پر. مصنف ابن شیبہ، یہ باب ابن شیبہ وہ مسجد الحرام میں بھی ہے. یہ بہت پرانا مطلب ہے کہ کوئی شاید ہو سکتا ہے یہ فیملی ہوگی، یعنی کہ جس طرح خاندان ہوتے ہیں. تو مصنف ابن ابی شیبہ، ابی شیبہ یہ ان کی کنیت ہوگی، ان کے والد کی. یہ ابن، یہ بیٹے، تو یہ پورا مطلب یہ پورا ہی کنیت بھی بنتی ہے. اس طرح ابنے سے بھی کنیت بنتی ہے، بنتے سے بنتی ہے، ابو سے بنتی ہے. تو انہوں نے بہرحال یہ روایت نقل کی ہے کہ سبز رنگ کا امامہ وہ صحابہ کرام کے غالباً انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام سبز رنگ کا امامہ بھی پہنتے تھے. اچھا، فرشتے جو غزوہ حنین میں، غالباً غزوہ حنین کا لکھا، غزوہ حنین میں جو فرشتے مدد کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، انہوں نے سبز امامے باندھے تھے، مسلمانوں کی امداد پر آئے تھے سبز امام باندھے. تو اس طرح کے یعنی کہ کئی روایتیں جو ہے ہمارے علماء نے لکھی ہیں کہ سبز امامہ جو ہے، اب یہ کوئی تعصب کی وجہ سے خواہ وہ چیڑ دوسری ہو، پیٹ میں اور دکھتا ہو اور سبز رنگ کی مخالفت کرتا ہو تو کرے، باقی وہ بنتی تک نہیں بنتی. تکلیف کیا ہے یار؟ اتنی نسبت کافی ہے کہ آقا کا روزہ سبز ہے. تو سبز امامہ دیکھ کر ہم تو گنبد خضرا کو یاد کریں. کیا خامہ کا میرے تنگ کرنا، تم پہننا بھی نہیں، پہننے بھی نہیں دینا. اور جو اعتراض کرتے ہیں وہ اکثر پہنتے نہیں خود، خامہ کا بولتے کیوں پہنتے سبز امامہ. یہ بیچارے اپنے محبت والے ہوں گے، ان کی حکمت جو بھی ہو سکتا ہے یہی حکمت ہو کہ کسی کے دل میں اگر وسوسہ تو نکل جائے، اس لیے ہو سکتا ہے سوال کیا ہو انہوں نے، خود مطمئن ہو یا خود غیر مطمئن ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ سبز امامہ جائز جائز جائز، بلکہ اس اصول کے تحت اگر علماء لیں تو کہہ نہیں سکتا میں کہ مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کر کرے، جس مباح کام کو، یعنی گناہ بھی نہ ہو ثواب بھی نہ ہو، مباح کام وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے، یعنی مستحب کا درجہ پا لیتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ اس زمرے میں آ جائے کہ ابو لاکھوں مسلمان اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. الحمدللہ دنیا بھر میں سبز امامہ دعوت اسلامی پسند کرتے، پہنتے ہیں، اور جو دعوت اسلامی میں نہیں ہے ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو پسند کرتے ہیں. علماء بے شمار ہے سبز پہنتے نہیں ہے، سفید پہنتے، کتھئی پہنتے ہیں، سبز امامے کی بہت تعریف کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. فتویٰ لوگ اس زواج کا فتویٰ بھی دیتے ہیں جائز ہے پہنو، اچھا ہے. بھلے ہم نہیں پہنتے نہ صحیح، وہ نہ پہننا اپنی جگہ پر، تو واجب بھی نہیں ہے کہ سبز نہیں پہنتا تو گناہگار ہو جائے گا، یا سبز پہننا ضروری ہے. بھائی دعوت اسلامی میں پابندی ہے، سفید امامے والوں کو ہم گھسنے نہیں دیں گے، کتھئی والے آ نہیں سکتے. بھائی بلو امامہ کیوں پہنا، بھاگو ادھر سے. نہیں، جب بغیر امامے والے کو ہم آنے دیتے ہیں، جب داڑھی منڈے کو آنے دیتے ہیں کہ جو گناہ کر رہا ہے، تو کسی نے سفید امامہ پہنا ہوا ہے، یار وہ تو سنت پیدا کر ہی رہا ہے. امامہ پہننا سننا، وہ سنت امامہ پہنا ہوا ہے، وہ تو داڑھی منڈے سے تو زیادہ ویلکم کا مستحق ہے. سمجھانے کی درس کر رہا ہوں. تو یہ تعصب نہیں ہے، میں نے یہ تو برسوں پہلے بھی بیان کیا ہوا، اس کا ملتان میں بیان کیا تھا. کوئی بھی رنگ کا امامہ پہنے اس کو آپ گھرو مت، اس پر ایسی نظر سے مت دیکھو کہ اس کا دل کو ایزا پہنچے، ٹھیس پہنچے، اس کو اجنبیت بھی محسوس مت ہونے دو کہ یار میں الگ تھلگ ہوں، یہ میرے سے کھار کھاتے ہیں. نہیں، ہم سے اچھا ہے، ہر مسلمان ہم سے اچھا ہے، ہم گناہگار ہیں. تو سفید امامہ پہنو یار،
پہنو تو صحیح یار, آؤ تو صحیح, آ جا, دروازہ کھلا, آ جا, سفید پہن کر آ جا, کتھئی پہن کر آ جا, بلو پہن کر آ جا, ننگے سے آ جا یار, انشاءاللہ موقع کی مناسبت دیکھ کر ہم پہنا دیں گے امام آپ کو, آج تو جا یار, اچھا داڑھی نہیں رکھی ہے, چل آ جا, اجازت, نماز بھی نہیں پڑھتا, عید کی نماز نہیں پڑھتا, تو جلدی آ یار, تیری زیادہ ضرورت ہے, آ جا, ویلکم, موسٹ ویلکم, اپنا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. تو اس لیے کسی کو بھی اس نظر سے مت دیکھا کرو کہ اس کو ایزا ہو. ایزا والی نظر سے دیکھنا گناہ ہے, ناجائز ہے, تو دل دکھے گا. سفید امام ہے, اس کو ہم گور کے دیکھیں گے اور اس پر نہیں, اگر ایزا پہنچے گی ایزا والی تو ہم گناہگار ہوں گے, اس سے نفرت کریں گے, تو یہ بھی بری بات ہے. کیا اس نے غلط کیا؟ سب کو گلے لگا یار, ایک ہی کام کرنا اپنے, آ جا, آ جا, آقا کے مدنی, آقا کی محبت کے مدنی جال میں پھنسا جا, آ جا, پھنسا جا, مدنی جال میں پھنسا جا. سب کو شکار کرنا ہم نے مدنی جال میں, اور آقا کے قدموں میں ڈالنا ہے. کیا ایک ہی کام ہے اپنا. کیا عجیب شخصیت ہو, شکار کر بھی رہو, کہ بھی رہو, میں شکار کروں گا, تو پھر بھی شکار ہونے کے لیے تیار ہے. کون کون میرا شکار اس میں بیٹھا ہوا ہے, اور سارے میرا شکار ہے. ان کے شکاری اچھا سمجھتے کہ یہ مدنی جال ہے, اور مدنی جال اور شکاری کا پھانسنے والا جال مفاد کا اپنے وہ فرق ہوتا ہے دونوں میں. تو یہ تو ان کے مفاد میں ان کو پھانسا ہے میں نے, ان کو جنت دلوانی ہے نا, تو اس لیے وہ پکڑ کے رکھنا پڑے گا. ادھر مت بھاگ, دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے, ادھر مت جانا, وہ سانپ بچھو دوزخ کے چپک جائیں گے. نہیں نہیں, ادھر بس, ادھر مدنی جال کے باہر نہیں نکلنا. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے, توفیق ایسی عطا یا الہی.